أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 394 ہے. سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 98 اور 99، 98 اور 99. لفظی ترجمہ دیکھیے، الا مگر المستضعفین جو کمزور ہیں، من الرجال مردوں میں سے، والنساء جو عورتیں ہیں ان میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، لا یستطیعون یہ وہ ہیں کہ استطاعت اور اختیار نہیں رکھتے، حیلتن کوئی تدبیر کا، ولا یہتدون سبیلا اور نہ وہ کوئی راہ پاتے ہیں. فاولئک پس یہ لوگ عسا امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان یعفو کہ انہیں معاف کر دے، عنہم کہ انہیں معاف کر دے، وکان اللہ عفوا اور اللہ تبارک و تعالی ہے نہایت معاف کرنے والا، غفوراً بہت بخشنے والا. ترجمہ اس آیت کا یوں ہے، ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ ہی راستہ جانتے ہیں، تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے. بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات یہ کہ بے شک وہ بے بس مرد، کمزور مرد، عورتیں اور بچے اس انجام بد سے مستثنی ہیں جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے. پچھلی آیت میں ہجرت کے مواقع ہونے کے باوجود ہجرت نہ کرنے پر وعید بیان کی گئی تھی کہ ان کے لیے جہنم ہے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اس آیت میں کچھ لوگوں کو استثناء دیا گیا ہے اس وعید سے. ظاہر بات ہے کہ معاشرے میں، سماج میں کچھ مرد ہوتے ہیں لیکن کمزور ہوتے ہیں، ضعف ہوتا ہے انہیں عمر کے تقاضے کی بنیاد پر یا بیماری کی وجہ سے. کچھ عورتیں ہوتی ہیں بے بس ہوتی ہیں، اور بچے ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ نہ ان کے سامنے کوئی ایسے مواقع پر کہ جب ناموافق حالات آ جاتے ہیں اور سختی ان کے پر آ جاتی ہے، وہ نہ ہجرت کرنے کی ان کے پاس کوئی تدبیر ہوتی ہے، ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا، اندھیرا چھا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس آیت میں گنجائش پیش کی ہے کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کہ بے بس مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے جو کمزور ہیں، کمزور پائے گئے، وہ استطاعت نہیں رکھتے کسی تدبیر کی، باہر نکلنے کی، اور کوئی راستہ نہیں پاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے. اسی حقیقت کو یہاں بتا دیا گیا ہے کہ اس آیت میں ان بے بس اور کمزور افراد کو، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا بچے ہوں، اور وہ اس علاقے میں مغلوب ہوں اور ہجرت کرنے کی کوئی شکل و صورت باقی نہ رہے اور وہاں سے بچ نکلنے کی کوئی تدبیر بھی ان کے سامنے نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو اس سزا اور وعید سے مستثنی قرار دیا گیا ہے جو پچھلی آیت میں بیان کی گئی. ظاہر ہے کہ طاقتور آدمی تو آسانی سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ کمزور مرد اور بے بس عورتیں اور بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں جائیں اور کیا کریں، تو ایسے بے بس لوگ تو یقیناً اس وعید کے دائرے میں نہیں آئیں گے جو بیان کی گئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور میری والدہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ نے معذور قرار دیا. بخاری کی روایت ہے. ان کے علاوہ بھی بعض معذور اور کمزور صحابہ کرام تھے جو مجبوری اور مصیبت میں کافروں کے ماحول میں پڑے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں فکر مند بھی تھے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے قنوت نازلہ میں دعا کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسے کمزور اور بے بس افراد کے حق میں یہ ارشاد فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ. یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر دے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے، بخشنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله، لا إله